بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی الشیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ الباری، دفتر اول حصہ 2، مکتوب نمبر 66 شست و ششم۔ یہ مکتوب شریف بھی خان اعظم صاحب کی طرف صادر ہوا ہے۔ پہلے والا مکتوب 65 نمبر مکتوب آپ بھی خان اعظم کی طرف صادر فرمائیں، اور یہ مکتوب شریف بھی آپ حضرت خان اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ارسال فرما رہے ہیں۔ اس مکتوب شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی مدح اور تعریف فرما رہے ہوتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، یہ سلسلہ جو ہے یہ طریقہ بطریق اصحاب کرام علی صاحبہم وعلیہم الصلاۃ والسلام، ان کا طریقہ جو ہے وہ بعین ہی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت مطہرہ میں جایا کرتے ہوتے تھے، ان کو جو کمالات ملتے ہوتے تھے، اللہ کی فضل و کرم سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ بھی اسی نہج پر ہے، اسی طریقے پر ہے۔ اور اس مکتوب شریف میں آپ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، افضلیت اصحاب کرام، حضور کے صحابہ کرام جو ہے وہ دوسروں پر افضلیت رکھتے ہیں، اگرچہ دوسرے جو ہے وہ ویسے قرنی ہی کیوں نہ ہو یا عمر مروانی ہی کیوں نہ ہو، تو بڑے بڑے تابعین اور بڑے اللہ کے محبوب بندے گزرے ہیں، ویسے قرنی اور عمر مروانی رحمہم اللہ، یہ دونوں مبارکین گزرے ہیں۔ تو آپ مبارک اس مکتوب شریف میں بتا رہے ہیں کہ ان دونوں سے بھی مرتبے میں ایک وہ صحابی جس نے ایک بار حالت ایمان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ساتھ صحبت اختیار کی ہے، وہ ان دونوں سے مرتبے میں بلند اور بزرگ تر ہے۔ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو بزرگ ہیں حضرات خواجگان قدس اللہ تعالی اسرارہم، یہ مبارکین جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، اندراج النہایہ فی البدایہ، یہ دوسروں کی نہایت کو اپنی ابتدا میں ہی درج فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ میں اور بھی ڈیفینیٹ کر لوں گا کسی اور مکتوب شریف میں، لیکن مختصراً یہ ڈیفینیٹ کر لوں گا کہ ان مبارکین کا کام یہ ہے کہ یہ شروع کرتے ہیں عالم امر سے، اور اس کے بعد عالم خلق کا کام کرتے ہیں۔ یہ شروع کرتے ہیں پہلے جذبے سے، اس کے بعد پھر یہ سلوک کا کام کرتے ہیں۔ دوسرے سلسلے والے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں عالم خلق سے اور اختتام کرتے ہیں عالم امر پر، اور ان کا ابتدا ہی عالم امر سے ہے، فلہذا جب ابتدا ہی عالم امر سے ہوگا تو ان کی رفعت کا کیا شان ہوگا۔ دوسرے ابتدا کرتے ہیں عالم خلق سے، یعنی لطیفہ نفسی اور قالبی کا کام شروع کر دیتے ہیں، تو لطیفہ نفسی اور لطیفہ قالبی کا کام کرتے 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 زندگیاں گزر جاتی ہے، پھر آخر میں جا کے پھر وہ شروع کر دیتے ہیں عالم امر کی طرف۔ لیکن ان مبارکین کا کام کیا ہے، یہ پہلے شروع کرتے ہیں عالم امر سے اور اختتام کرتے ہیں عالم خلق پر۔ عالم امر کی ایک لطیفی کی میں آپ کو بتاؤں کہ ابتدا کیا ہے۔ عالم امر کے پہلا لطیفہ یعنی الف، ان کا لطیفہ قلب ہے، اور لطیفہ قلب جو ہے ان کا اصل جو ہے وہ عرش عظیم شان سے فوق ہے۔ دوسرے سلاسل میں 4 سیور ہیں، سیر ناسوتی، سیر جبروتی، سیر ملکوتی اور سیر لاہوتی، یہ 4 سیر ہیں۔ ان 4 سیور میں سے ایک سیر جو ہے تحت الارض، زمین سے لے کے 7ویں زمین تک، یہ تحت الارض زمین کے نیچے یہ سیر ہے۔ دوسرا سیر ان کا زمین سے لے کے آسمان تک، تیسرا سیر ان کا آسمانوں میں، اور آخری سیر جو ہے ان کا عرش عظیم شان تک ہے۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا پہلا سیر، فرسٹ ٹرپ، پہلا کلمہ الف، وہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں فوق العرش سے۔ تو نقش بندان را چیدانی، تو نقش بندیوں کے نقش کو کیا جانے، بڑا ہی زبردست مصرع آپ نے بیان فرمایا ہوا، فرماتے ہیں کہ درخت سبز دارد قدر باران، فرماتے ہیں سبز درخت جو ہوتا ہے نا، وہ ہرا بھرا درخت، اس پر جب بارش برستی ہے تو وہ اور بھی نکھر جاتا ہے درخت، اور فرماتے ہیں تچو بھی خشکی قدر باران را چیدانی، فرماتے ہیں تو آپ تو خشک لکڑی ہو، تجھے بارش کا کیا قدر ہو سکتا ہے، خشک لکڑی پر جتنی بارش برس جاتی ہے اتنا ہی وہ خراب ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ایک۔ دوسرا طریقہ ان مبارکین کا جو ہے یہ شروع کرتے ہیں جذبے سے، اس کے بعد آتے ہیں سلوک میں۔ جذبہ کشش لطائف ہوتا ہے اپنی اصول کی طرف،
لطیف قلب اپنی اصل کی طرف، پھر لطیف روح اپنی اصل کی طرف، لطیف سر، لطیف خفی، لطیف اخفا، پھر یہ اپنی اصول کی طرف جاتی ہیں. یہ پہلے کشش ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ میں نے عرض کیا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا لطیف قلب جو عرش عظیم الشان سے فوق ان کا اصل ہے، پھر لطیف روح کا اصل اس سے فوق، لطیف سر کا اصل اس سے فوق، لطیف خفی کا اصل اس سے فوق، لطیف اخفا کا اصل اس سے فوق. اور ہر لطیفے پر جو 7 لطائف ہے اس پر 10,000 حجابات منقطع ہو جاتے ہیں. ان ما بین اللہ و بین العبد یا و بین المخلوق 70,000 من الحجابات نورانیتا او ظلمانیتا، یا نورانی یا ظلمانی حجابات ہے 70,000. ہر لطیفے پر 10,000 حجابات منقطع ہو جاتے. انشاءاللہ العزیز تفصیل انشاءاللہ ایک اور مکتوب شریف میں بیان کروں گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کا کام جو ہے وہ دوسروں کی نہایت کو اپنی ابتدا میں ہی درج کرانا ہوتا ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند قدس اللہ تعالی سرہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نہایت کو بدایت میں درج کرتے ہیں، دوسروں کی انتہا کو اپنی ابتدا میں درج کرتے ہیں. اور یہ طریقہ بعینہ ہی طریقہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ طریقہ یہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا ویسے. معنی یہ نہیں ہے کہ یہ سارے صحابی ہے یا صحابیت جیسے مرتبے میں، نہ جو طریقہ صحابہ کرام کا تھا نا اخذ کرنے کا، حضور کی صحبت میں جانے کا جو طریقہ تھا، یہ طریقہ بھی بعین ہی وہی طریقہ ہے. کیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اول صحبت میں، پہلی صحبت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ان کو میسر آ جاتی کہ اولیاء امت کو نہایت النہایہ میں بھی وہ چیز میسر نہیں آتی. ایک صحابی کہ اگر وہ صرف حالت ایمان میں ایک بار بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی صحبت مطہرہ میں گئے ہیں تو پوری کائنات کی جتنی بھی اولیاء اللہ ہے وہ اس صحابی کی کمال تک نہیں پہنچ سکتے. کیا وہ ویسے قرنی کیوں نہ ہو، کیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہی کیوں نہ ہو، کیا بہاؤالدین شاہ نقشبند ہی کیوں نہ ہو، کیا معین الدین چشتی اجمیری کی نہ ہو، کیا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی نہ ہو، امام غزالی کی نہ ہو، ویسے جو بھی ہے وہ ایک صحابی کے ادنا سے معنی یہ نہیں ہے کہ کل صحابی جو ہے وہ افضل ہے. ادنا سے مراد یہ ہے کہ جس نے تھوڑا صحبت بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اختیار کیا ہوا ہے. آپ فرماتے دیکھو وحشی جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا وہ صرف ایک مرتبہ اپنی ابتدائی اسلام کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی صحبت پر مشرف ہوئے تھے تو اللہ کریم نے انہیں وہ مرتبہ دیا کہ وہ اویس قرنی سے جو خیر التابعین ہے ان کو اویس قرنی کو وہ مرتبہ نہیں ملا تھا جو وحشی کو صرف ایک صحبت میں ملا تھا. سبحان اللہ. تو پر یہ معلوم ہوا کہ بہترین قرون، بہترین زمانہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا زمانہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے اور حضرت عامر ابن حسین سے بھی یہ روایت ہے. دونوں بزرگوں نے یہ روایت کیا ہے اور روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہوا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو کلمہ ثم آیا ہوا ہے نا، ثم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم، فرماتے بہترین زمانہ جو تھا وہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا اور اس کے بعد ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو آنے والے ہوتے ہیں تابعین اور پھر اس کے بعد تبع تابعین. فرماتے یہ جو کلمہ ثم ہے نا، یہ ثم یعنی بعد میں آنے والے، فرماتے انہوں نے دوسروں کا کام بعد میں ہی ڈالا ہوا ہے. میں کہتا ہوں پہلا نمبر فلاں کا اور پھر اس کے بعد دوسرا نمبر فلاں کا. تو فرماتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ دوسرا نمبر یہ ثم کا کلمہ کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ثم جو سیکنڈ آنے والے ہوتے ہیں نا، یہ پہلے والے کے مرتبے پر نہیں جا سکتے.